بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں سورہ فلق کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی اور اس کے آغاز میں اس کا تعارف دیا گیا ہے۔ سورہ فلق میں کل حروف 74، کلمات 23، آیات 5 اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی الفلق کا لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فلق رکھا گیا ہے۔ اس کا لفظی معنی کسی چیز کو پھاڑنا ہے۔ چونکہ صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس لیے لفظ فلق کا اطلاق صبح کے وقت پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے وہ تمام نسخے جو دنیا بھر میں دستیاب ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، ان سب میں اسے اور سورۃ الناس کو مکی لکھا گیا ہے۔ ہمارے اس موجودہ نسخے میں بھی انہیں مکی ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ محکمہ اوقاف نے جس نسخے کو معیاری قرآن قرار دے کر اس کے مطابق اشاعت قرآن کو ضروری قرار دیا ہے، اس کی خلاف ورزی قانونی پیچیدگی پیدا کرتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ تمام مفسرین نے اس کا جو شان نزول بیان کیا ہے، اس کا تعلق مدینہ منورہ کے ایک واقعے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لبید ابن اعصم کے جادو کا شکار ہوئے، اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا۔ ایک یہودی لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، انہوں نے اس سے نبی علیہ السلام کے چند بال اور کنگھی کے دندانے منگوائے، موم کا ایک پتلا نبی علیہ السلام کے ہم شکل تیار کیا، اس میں سوئیاں چبھوئیں، منہ مبارک اور کنگھی کے دندانوں اور کھجور کا خوشہ لے کر اس پر جادو کیا، بالوں میں 11 گرہیں لگائیں اور ان سب چیزوں کو بیر ذروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض دنیاوی کاموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور بعض کام نہیں کیے ہوتے تھے لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کام کر لیا۔ اس جادو کے نتیجے میں فرائض رسالت کی ادائیگی ہرگز متاثر نہیں ہوئی، صرف چند دنیاوی امور متاثر ہوئے، یہاں تک کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو اس کی مکمل حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، زبیر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو اپنے ہمراہ لے کر اس کنویں پر پہنچے۔ کنویں کا پانی مہندی کے رنگ جیسا ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہ چیزیں نکلوائیں۔ اسی اثنا میں جبریل امین یہ آخری 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے۔ ان میں کل 11 آیات ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہیں کھولتے جاتے تھے، حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور نبی علیہ السلام کو اپنی طبیعت ہلکی پھلکی اور حشاش بشاش محسوس ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی کو کوئی سزا نہیں دی اور درگزر سے کام لیا۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ 2 صورتیں جو آپ پر پہلے نازل ہو چکی ہیں، ان کے ذریعے اپنے اوپر دم کیجئے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی مستند حوالہ پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی تھیں، تو اس کے لیے بھی مستند حوالہ درکار ہے۔ اگر یہ دلیل دی جائے کہ مکی صورتیں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں، تو سورۃ النصر کو بھی مکی کہنا چاہیے، حالانکہ بالاتفاق وہ مدنی ہے۔
اس کے علاوہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دونوں صورتوں کو مدنی ہی لکھا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک بھی ان کا مدنی ہونا ہی راجح ہے، واللہ اعلم۔ آیت نمبر 1 تا 5۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ صبح کا رب ہے، یعنی جس طرح وہ رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح شریروں کے شر اور جادوگروں کے جادو کو دور کر کے عافیت اور صحت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اجمالی طور پر تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس عموم میں ہر مخلوق شامل ہے، خواہ اس سے انسان واقف ہو یا نہ ہو، اور وہ دکھائی دینے والی ہو یا نظروں سے غائب رہتی ہو۔ اس کے بعد خصوصی طور پر 3 چیزوں کا نام لے کر ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز رات کا اندھیرا ہے، کیونکہ جادو ٹونا کرنے والوں اور دوسروں کے خلاف منصوبے بنانے والوں کے لیے یہ وقت نہایت سازگار اور بہترین ہوتا ہے۔ دوسری چیز سحر ہے، جس کے لیے بعض اوقات کچھ چیزوں میں گرہ لگا کر اس پر منتر پڑے جاتے ہیں اور دم کیا جاتا ہے، جیسا کہ مذکورہ واقعے میں ہوا۔ چونکہ اس عمل میں اس یہودی کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، اس لیے پھونکے مارنے والیوں کی تعبیر اختیار کی گئی۔ تیسری چیز حسد ہے، لیکن یہ اسی وقت نقصان دہ ہوتا ہے جبکہ حاسد اپنے حسد کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنے لگے، اس لیے یہاں اذا حسد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ البتہ عمومی طور پر انسان کو حاسدین کے شر سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کون شخص کس وجہ سے اس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے شر سے ہماری اور ہمارے اہل خانہ کی غیب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب